بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ آیا ہوا ایک سبق آموز واقعہ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ جرمنی سے ایک صاحب کا میرے پاس ایک خط آیا جو پاکستانی تھے اور جا کر جرمنی میں مقیم ہو گئی تھی۔ نام بھی مجھے ان کا یاد ہے، عبداللطیف ان کا نام تھا۔ خط یہ آیا کہ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا۔ نہ کوئی دین کا خیال تھا اور نہ کوئی فکر تھی، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، بس پیٹ پالنے کی خاطر پاکستان چھوڑ کر جرمنی چلا گیا اور جرمنی میں جا کر مقیم ہو گیا۔ وہاں رہتے رہتے میری ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئی۔ یہ جرمن لڑکی تھی، عیسائی تھی۔ ہوتی ہوتی تعلقات ایسے بڑھے کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ دین اسلام کی طرف کچھ خاص فکر نہیں تھی، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ کچھ، لیکن شادی کر لی۔ شادی بھی ہو گئی اور بے فکری سے وقت گزرتا رہا اور بچے ہو گئے۔ میرے اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا۔ جب میرا بچہ بڑا ہوا اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی ہے اور میرے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے۔ اس وقت اچانک میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا اور میرے اندر سے غیرت نے مجھے للکارا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ عیسائی بن رہا ہے، اس کو ماں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ اس دن سے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اسے روکوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ بیوی نے کہا کہ کیوں نہ دو، یہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں جس چیز کو حق سمجھتی ہوں اور صحیح سمجھتی ہوں اس کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی۔ آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بتاؤ۔ اب جب بات کرنے شروع کی تو اس کو تو بہت معلومات بھی اپنی مذہب کے بارے میں تھے اور مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی اور میرے پاس جواب نہ بن جاتا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کشمکش کی وجہ سے میں تھوڑا سا نماز روزہ کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کر پاتا۔ وہ میرے بچوں کو خراب کر رہی ہے، عیسائی بنا رہی ہے، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ یہ خط میرے پاس آیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، بیچارہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجیے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ دو باتوں پر اس کو راضی کر لو۔ پھر میں نے اس کو خط لکھا۔ میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کیا ہے، اردو میں اور انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی کے نام سے چھاپی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو خط میں لکھا کہ اس سے آپ خود تو بحث کرنا چھوڑ دو، بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب آپ کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ البتہ اس کو دو باتوں پر کسی طرح راضی کر لو۔ ایک یہ کہ یہ کتاب بھیج رہا ہوں، اس کا یہ مطالعہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے کہو کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھی اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تم روز
رات کو بیٹھ کر یہ دعا کیا کرو، یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہو، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دیجیے اور اس حقانیت کا قائل کر دیجیے۔ یہ دعا کیا کرے، اس پر اس کو آمادہ کر لو۔ تھوڑے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہو گئی ہے اور آپ کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں اور رات کے وقت میں یہ دعا بھی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسی تھی ویسی ہی ہے، کوئی میلان پیدا نہیں ہوا اسلام کی طرف۔ میں نے خط دوبارہ لکھا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اور اس سے کہو کہ یہ کام کرتے رہو، چھوڑے نہیں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو دل میں ڈال دیجئے، اور کرتے رہی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تیسرا جو خط آیا اس میں اس نے لکھا تھا، مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا۔ میں نے تو اللہ میاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی اس کو جانا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ گیا، ہم نے یونیورسٹی کا کام کیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے اچانک گاڑی بائیں طرف کنارے کھڑی کر گاڑی روکی اور رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس کو اتنا رونا آ رہا تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، مجھے مسلمان کر لو۔ تو اس نے روتے روتے مشکل سے یہ جملہ ادا کیا، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے کسی جگہ لے جا کر مسلمان کر لو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لے جا کر مسلمان کر لو۔ میں نے فوراً گاڑی سنبھال لی اور خود ڈرائیو کر کے جو قریب ترین اسلامک سینٹر تھا وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا، دین کی بات سمجھائی اور مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ اور آج جب رات کو واپس آئی تو رمضان کے دن تھے، تو آج ہم سحری میں دونوں اٹھے ہوئی ہے، اور پہلی دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ رہی ہے، اور اس میں آپ کو خط لکھ رہی ہے۔ ایک خط اس کا تھا اور دوسرا خط اس عورت کا تھا۔ میرے نام اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس نے مجھ پر حق کا راستہ کھول دیا، اور اب بتا ہے کہ میں آگے کس طرح چلوں۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے، خاص طور سے اگر ہدایت مانگی جائے، اگر دین پر عمل مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی جائے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے کہ جب کبھی تمہیں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ معلوم ہو، اس رکاوٹ کا بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے کہو کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم سے مانگو کہ اے اللہ یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ اپنے رحمت سے دور فرما دیجیے۔ یہ معانی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کر کے تو دیکھو آج ہو رہا ہے پورے معاشرے میں کہ یہ بات تو ہر شخص کی زبان پر ہے کہ زمانہ خراب ہے،
معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس ماحول میں دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن بس یہ باتیں ہی باتیں ہے، ان باتوں کے بعد کوئی کوشش اس راستے پر چلنے کی نہیں کی جاتی۔ ذہن میں بٹھایا ہوا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے ہاتھ ہاتھ پر رکھے بیٹھے ہوئی ہے، جس طرف معاشرہ بہا کر لے جا رہا ہے اسی طرف بہہ رہے ہے۔ نہ کوئی کوشش ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے اور اس سے توفیق مانگی جائے۔ راستہ یہی ہے کہ کوشش کرو اور کوشش کے ساتھ اللہ و تبارک و تعالی سے مانگو، پھر دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح مدد فرماتی ہے اور کس طرح توفیق عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ثم آمین۔ Thank you for watching video. Subscribe to the channel and like the videos.